میں نے کلیات اقبال اٹھائی یہ دیکھنے کے لیے کہ 1 صدی پہلے ہمارے کیا مسائل تھے اور اقبال نے اس کا کیا حل پیش کیا تھا، مگر میں اسے پڑھ کر دھنگ رہ گیا۔ آج وہ کشمیر ہے محکوم و مجبور و فقیر، کل جسے اہل نظر کہتے تھے ایران صغیر۔ ایسے لگا جیسے کلیات میں کوئی تحریف کی گئی ہے، مگر حقیقت تھی۔ پھر کچھ ورق پلٹائے تو آج ہی کے کچھ امیر اسلامی ممالک نظر آئے۔ جانتا ہوں میں یہ امت حامل قرآن نہیں، ہے وہی سرمایہ داری بندہ مومن کا دین۔ تھوڑا اور آگے بڑھا تو امریکن الیکشنز کا بھی تذکرہ تھا۔ تو نے کیا دیکھا نہیں مغرب کا جمہوری نظام، چہرہ روشن اندرو چنگیز سے تاریک تر۔ یونائٹڈ نیشنز اور اس سے جڑی ہماری توقعات پر تو پوری نظم موجود تھی، جس کے چند اشعار یوں تھے: اس میں کیا شک ہے کہ محکم ہے یہ ابلیسی نظام، پختہ تارس سے ہوئے غلامی میں عوام۔ یہ ہماری صحیح پیہم کی کرامت ہے کہ آج صوفی و ملا ملوکیت کے بندے ہیں تمام۔ ہے طواف و حج کا ہنگامہ اگر باقی تو کیا، کند ہو کر رہ گئی مومن کی تیغ بے نیام۔ میں تو اقبال کو آج کا شاعر مان ہی گیا، مگر ابھی اور بہت کچھ باقی تھا۔ فیشن کے نام پر اپنا حلیہ بگاڑے نوجوانوں سے اقبال یوں گویا ہوئے کہ گرچہ مکتب کا جواں زندہ نظر آتا ہے، مردہ ہے مانگ کر لایا ہے فرنگی سے نفس۔ IMF اور موجودہ بینکاری کے نظام پر کیا خوب فرمایا کہ تیری دوا نہ جنیوا میں ہے نہ لندن میں، فرنگ کی رنگے جاں نتیجہ یہود میں ہے۔ شام اور فلسطین کا مسئلہ بھی اقبال نے آج کی آنکھوں سے دیکھا اور فرمایا: جلتا ہے شام و فلسطین یہ میرا دل، تدبیر سے کھلتا نہیں یہ عہدۂ دشوار۔ اور پھر جہاں اقبال نے امریکہ سے معاہدہ کرتے افغان طالبان کا ذکر کیا، وہیں ادھر کے مخالف دھڑوں کو خبردار کرتے ہوئے فرمایا: تیری بے علمی نے رکھ لی ہے بے علموں کی لاج، عالم فاضل بیچ رہے ہیں اپنا دین ایمان، اپنی خودی پہچان او غافل افغان۔ اقبال خود میڈیا کے آدمی تھے، یہ کیسے ممکن تھا کہ میڈیا پر تبصرہ نہ کرتے، اور جب کہا تو حکومتی وزیر بھی اسی کے زد میں آ گئے: کر تو بھی حکومت کے وزیروں کی خوشامد، دستور نیا اور نئے دور کا آغاز۔ معلوم نہیں ہے یہ خوشامد کی حقیقت، کہہ دے کوئی الو کو اگر رات کا شہباز۔ اور نیوز چینل کے بعد انٹرٹینمنٹ انڈسٹری کا مسئلہ بھی یوں بیان کیا کہ ہند کے شاعر تو صورت گر و افسانہ نویس، آہ بیچاروں کے حساب پہ عورت ہے سوار۔ اقبال نے جب عورت کے حق میں بات کی تو وہ مجھے اس کے سب سے بڑے وکیل لگے، لیکن ساتھ ہی ساتھ ان کی رہنمائی بھی خوب فرمائی: وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ، اسی کے ساتھ سے ہے زندگی کا سوز دروں۔ مکالمات فلاطوں نہ لکھ سکی لیکن اس کے شعلے سے ٹوٹا شرار افلاطوں۔ اور یہ کہ میں بھی مظلوم یہ نسواں سے ہوں غمناک بہت، نہیں ممکن مگر اس عقدہ مشکل کا کشود۔ اور آخر میں عورتوں کے لیے حتمی بیان یہ دیا کہ علم ضرور حاصل کریں، مگر پہلے کون سا علم؟ جس علم کی تاثیر سے زن ہوتی ہے نازن، کہتے ہیں اسے علم کو ارباب نظر موت۔ بیگانہ رہے دین سے اگر مدرسہ زن، ہے عشق و محبت کے لیے علم و ہنر موت۔
حد تو یہ ہے کہ اقبال نے ایک جگہ ہماری یونیورسٹی کا بھی نقشہ کھینچتے نظر آئے اور ہماری ذہنی غلامی پر طنز کیے بغیر نہ رہ سکے۔ محکوم کے حق میں ہے یہی تربیت اچھی، موسیقی و صورت گری و علم نباتات۔ اقبال یہاں نام نہ لے علم خودی کا، موضوع نہیں مکتب کے لیے ایسے مقالات۔ اسی طرح میں کلیات کے صفحے پلٹتا رہا اور ہر جگہ ایسا ہی محسوس ہوا کہ یہ ایک صدی پرانے نہیں، گویا آج کے مقالات ہیں۔ پھر مجھے سمجھ آئی ہمارے مسائل اور کمزوریاں جو 100 سال پہلے تھے وہی آج ہیں، بلکہ شاید ان میں سے کچھ اضافہ ہی ہوا ہے۔ لیکن اقبال نے اپنی شاعری میں ان کا حل بھی دے دیا تھا۔ اس وقت کے لوگوں نے تو آزما کر پاکستان بنا لیا، لیکن آج بھی ہم اسے روایتی شاعری سمجھ کے پڑھتے ہیں، بلکہ حد تو یہ ہے کہ ان کے نام پر جعلی اشعار کو آگے پھیلا کر داد وصول کرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں۔ حالانکہ اقبال جو سچائی اور عدل کا سبق دے کر گئے، اسی میں ہماری کامیابی ہے، اسی میں کامیابی کا راز ہے۔ سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔